پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ بریگیڈیئر صاحب، گولی چلنے کی بات تو اس رپورٹ میں ہوئی ہے نا؟ جی ہاں، یہ رپورٹ جو ہے یہ نہ صرف خود جو آئی وٹنسز کا ریفرنس دیتی ہے بلکہ وہ ایک پی 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 کے لیڈر کا مینشن بھی کرتی ہے، جنہوں نے انیشیلی کہا تھا کہ گولی چلی ہے، لیکن پھر وہ اس چیز پہ ریٹریکٹ کر گئے اور انہوں نے اس کو کمیشن کے سامنے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس ساتھ یہ رپورٹ ریفر کرتی ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ رپورٹ کے ساتھ، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی رپورٹ تھی، اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو 3 شاٹس فائر ہوئے ہیں اور پہلا شاٹ فائر ہونے میں اور جو دھماکہ ہوا ہے اس میں 1.06 سیکنڈز کا وقفہ تھا، اور ایک وہاں پہ جو ہے 3 فائر کیے، تو اگر وہ شاٹس فائر ہوئے ہیں اور دھماکہ اگر اس کے بعد ہوا ہے تو وہ شاٹس کس کے لیے ایم تھے؟ اور وہ تھے کلوز، ایک پسٹل جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پسٹل، اور پسٹل کی رینج آپ کو پتا ہے کہ پسٹل کی زیادہ رینج 25 سے 75 گز ہوتی ہے۔ اگر اس پسٹل تو وہ بی بی کی طرف ایم کر کے فائر کیا، ابھی اس چیز کو اگر رپورٹ میں لایا جائے، یا ہمارے لوگوں نے جس طرح لیور کی وہ کنٹروورسی شروع کی، یا بے نظیر کی گاڑی جو 2 گھنٹے بعد دھو دی گئی، ابھی رپورٹ کہتی ہے کہ ابھی تک بے نظیر نے جو دوپٹہ پہنا ہوا تھا وہ کسی کو نہیں ملا ہے، کیونکہ اگر ان کو شاٹ لگا ہے تو دوپٹے کے اندر سے گولی گزری ہوگی، اور وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پیس آف ایویڈنس تھا، لیکن وہ یہاں پہ اس کا کوئی ریفرنس نہیں ملتا کسی جگہ پہ۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ اگر آپ ان کو لنک کریں اس وقت جو سرکمسٹانسز ایگزسٹ کر رہے تھے، اور جس طرح پھر پلی لی گئی تھی کہ لیور لگ کے کہ تاکہ کوئی بیک لیش نہ آئے، کوئی اس قسم کی چیز نہ ہو، اس سے انڈیکیٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کاز آف ڈیتھ وہ نہیں ہے جو لیور یا کسی اور چیز کو مینشن کیا جا رہا ہے۔ کاز آف ڈیتھ پتہ چلتی اگر اٹاپسی کی جاتی، جو ہوئی نہیں ہے۔ شکیل، تمام باتوں کو اگر سامنے رکھا جائے، آپ کی وہ کتاب جو منظر عام پر آئی، وہ رپورٹ جو اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن نے پیش کی، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جو فائنڈنگز ہمارے سامنے ہیں، ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ محترمہ کی جو کاز آف ڈیتھ ہے اس کو ہی مسٹیریس بنایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک جاوید اقبال چیمہ کی پریس کانفرنس کو متنازع، جو اقوام متحدہ کی رپورٹ نے بھی کہا، آپ کے ہاں بھی یہی بات ہمیں ملتی ہے کہ ایک جو ہے وہ منظم مطلب کوئی کھیل ہے جس کے تحت محترمہ کے اس پورے واقعے کو مس ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مس ڈائریکشن ہے یہ اتنی مضبوط ہے کہ ہمیں کسی کاز آف ڈیتھ تک جانے ہی نہیں دے گی؟ یہ آپ دیکھ لینا جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں، پھر میں اپنی بات پہ واپس آؤں گا کہ یو این کی کمیشن کی رپورٹ نے پھر ہمیں زیرو سے سٹارٹ شروع کر دیا ہے، کہ ہم نے پھر وہ 27 دسمبر 2007 سے شروع کریں گے اور پھر وہیں سے آگے بڑھیں گے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں جو یو این نے دی ہوئی ہیں یہ ساری کور ہو چکی ہیں، سب کو پتا ہے، ایک رپورٹ آئی، دوسری رپورٹ آئی، تیسری رپورٹ آئی، اس کے بعد ہمیں کس چیز کی ضرورت تھی؟ کاز آف ڈیتھ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں یہ چاہیے تھا کہ کس نے مارا، لیکن وہ پھر وہیں سے الجھا دیا گیا کہ یہ لیور کنٹروورسی۔ دیکھیں اتنا مضبوط ہاتھ ہے وہ پیچھے سازش والا کہ جس نے لیور کنٹروورسی سے اس قوم کو نکلنے نہیں دیا، اصل طرف آنے نہیں دے رہے وہ، کہ کس نے کون اصل میں پیچھے مجرم کون ہیں، کون قاتل ہیں، کون فیسیلیٹیٹرز ہیں، کنہوں نے پلان بنایا، پلان یہاں کا ہے یا باہر کا ہے۔ باہر کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں رفیق حراری کا قتل اور بے نظیر بھٹو کا قتل تقریباً ملتے جلتے ہیں آپس میں، ادھر بھی کرائم سین دھو دیا تھا، صاف کر دیا تھا، ان کا بھی جو کریٹر تھا اس کو بھر دیا تھا، تو لیکن انہوں نے ذمہ داری ڈال دی ایک جرنل پہ کہ جی فلانے بندے کے حکم پہ، ہمارے ہاں بھی ڈال دی۔ ہمارے ہاں اس رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے نا کہ ایک ایم آئی کے کسی کو کوٹ کیے بغیر انہوں نے کہا کہ ایم آئی کے جو ڈی جی تھے سابق، ان کا نام اجاز ندیم اجاز، ان کے کہنے پہ، ان کے حکم پہ، لیکن انہوں نے گرفتاریاں کی، انہوں نے ایکشن لیا، لیکن ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں۔ بے نظیر بھٹو نے جن لوگوں کے نام لیے ان سے آج تک ان ایجنسیوں نے کہاں پوچھا ہے؟ ہماری ایجنسیوں نے ان سے کوئی ڈیٹین کیا، انہیں کوئی انویسٹیگیٹ کیا، انہیں کویسچن کیا، قطعاً کسی قسم کا کوئی بھی نہیں۔ ایون وہ جو لوگ ذمہ دار تھے کرائم سین دھونے کے، انہیں بھی کوئی وہ اچھے عہدوں پہ قائم ہے، اپنی کوئی ایس ایس پی انویسٹیگیشن لگا، کوئی ایس ایس پی آپریشن لگا۔ شکیل صاحب، مجھے جانے نظر بریگیڈیئر صاحب کی طرف، یہ بتائیے بات واقعی جو شکیل سوال اٹھا رہے ہیں بالکل جائز اور بجا سوالات ہیں، بہل اور بروقت اور برموقع ہے۔ یہ فرمائیے کہ کیوں آخر وہ جو لوگ جن کے نام سامنے آتے رہے، وہ لوگ جن کی طرف انگلیاں اٹھتی رہی، انگشت نمائی ہوتی رہی، ان میں سے کسی ایک آدمی کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ حکومت بھی ان کی پیپلز پارٹی کی اپنی ہے۔ اب آپ دیکھیں سعود عزیز جو ہے وہ ایک کیریکٹر ابھر کر سامنے آ رہا ہے جو صرف کسی ایک چیز کو نہیں چھپا رہا بلکہ کئی ایک چیزوں کو چھپا رہا ہے۔ وہ کرائم سین کو جو ہے وہ صاف کرنے میں انوالو ہے، وہ جو ہے وہ اٹاپسی کو جو ہے وہ روکنے میں انوالو ہے، وہ جو ہے وہ گاڑی کی سے جو ہے وہ جوتیاں اٹھوا لیتا ہے، وہ گاڑی کہیں محترمہ کی گاڑی جو ہے وہ پولیس لائن میں منگواتا ہے، وہاں کیمیائی معائنہ کرتا ہے، مگر ان سب کا رزلٹ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔
کیا سعود عزیز کی انگلی پکڑ کر ہم اس تحقیق میں کوئی پیش رفت کر سکتے ہیں؟ سر اب اس تحقیق میں سعود عزیز نہیں بہت سارے لوگوں کی انگلی نہیں ہاتھ پکڑ کے تحقیق کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کوئی آؤٹ سائڈ فیور یا کوئی آؤٹ سائڈ سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے ملک کے اندر ہی کچھ لوگوں نے فیصلے کرنے، جن لوگوں کا نقصان ہوا انہوں نے ہی فیصلے کرنے. لیکن اگر وہ فیصلے نہ پچھلی حکومت میں ہوئے اور نہ اس حکومت میں ہوئے، اور رپورٹس کے آنے کے، میں یہ کہوں گا کہ یہ رپورٹ ان تمام چیزوں کو اتھینٹیکیٹ کر رہی ہے جو آج تک کہی جاتی رہی ہیں. اگر یہ ان چیزوں کو اتھینٹیکیٹ کر رہی ہے، ایک نیوٹرل تو وہ لوگ تھے، وہ پاکستانی شہری تو نہیں تھے، اگر وہ ان چیزوں کو اتھینٹیکیٹ کر رہی ہے اور کچھ لوگوں کی غفلت کی طرف اور کچھ لوگوں کی انوالومنٹ کی طرف، کچھ لوگوں کی بے حسی کی طرف اور بے نظیر کی ریپیٹڈ ریکویسٹ جو تھی سیکیورٹی کو بیف اپ کرنے کی، ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں، تو ہمیں کون سی چیز روک رہی ہے اس رپورٹ کو آگے لے کے چلنے، ان انڈیویجولز کی انویسٹیگیشن کرنے میں جن کے نام اس میں ریپیٹڈلی مینشن کیے گئے ہیں، چاہے وہ پولیس کا حصہ تھے، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھے، چاہے وہ کسی اور کا حصہ تھے. تو اس میں تو کوئی، اس میں کنوکشن چاہیے، اس میں کمٹمنٹ بھی چاہیے، اس میں ویژن چاہیے کہ آپ آج سے 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد دیکھیں کہ اگر بے نظیر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ کسی اور لیڈر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیاقت علی خان کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے. اگر ہم آج تک کی رپورٹوں کے چکر میں رہیں گے، اسکاٹ لینڈ اور UN پہ ڈیپینڈ کرتے رہیں گے اور خود کچھ نہیں کریں، جب تک ہم خود کچھ نہیں کریں گے، حکومت وقت فیصلہ نہیں کرے گی، اس وقت تک آگے کوئی چیز چل نہیں سکتی ہے، صرف سرد خانوں میں جا سکتی ہے. شکیل فرمائیے گا، آپ کی کتاب 3 طرف انگلیاں اٹھاتی ہے، تحریک طالبان پاکستان، مشرف انتظامیہ، اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آپ نے شامل کرتے ہوئے جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے چند قریبی ساتھیوں کو بھی جو ہے وہ شک کے دائرے میں لیا ہے. سب سے پہلے تو یہ اگرچہ بڑا وسیع اور متنوع موضوع ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب آپ ان 3 گروپوں پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ان تینوں کے درمیان آپ کوئی ربط بھی دیکھتے ہیں یا ان 3 میں سے الگ الگ کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ربط ہے جی. آپ دیکھیں کہ وہ ایگزیکیوشن اس پلان کی اتنا مضبوط ہاتھ ہے نا وہ کہ اس کی ایگزیکیوشن دیکھیں کہ پہلے دور مشرف دور سے لے کے آج تک اس پلان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت خود کر رہی ہے اور یہ ان رازوں سے پردہ نہیں اٹھا رہے جو اٹھ سکتے ہیں آرام سے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں لنک ہم نے اس میں بڑا ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے. گاڑی جو ہے رحمان ملک صاحب کی اور بابا رحمان صاحب جو بھی آگے بیٹھے ہوئے تھے، جو اس وقت اقتدار میں ہیں، جو بھاگ گئے وہ اقتدار میں ہیں، جو گاڑی نکل کے آگے چلی گئی اور وہاں سے آغاز ہوتا ہے، اس کا مطلب انہیں پتا تھا. وہ جو پیچھے بیک اپ والی گاڑی تھی وہ آگے نکل کے بھاگ گئی. وہ اس کا ڈرائیور خضر بتاتا ہے کہ جی اس نے روکنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا جی دھماکہ ہو گیا، پیچھے بی بی نظر نہیں آ رہی. انہوں نے کہا بڑی بری زبان استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا نکلو آپ یہاں سے، آپ میں کہہ رہا ہوں نکلو یہاں سے. وہ پھر جا کے آگے. ایک منٹ شکیل، یہ انتہائی امپورٹنٹ بات آپ بتا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ رحمان ملک کے ساتھ جو ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا وہ اس کا نام خضر تھا، اور خضر کو یہ معلوم تھا کہ دھماکہ ہوا، اس نے کہا گاڑی روکنی چاہیے، اور رحمان ملک نے گاڑی روکنے نہیں دی. نہیں روکنے دی. اور پھر وہ دیکھیں آگے جا کے پھر اس نے روکنے، پھر جا کے انہوں نے دم لیا اور مسلسل ٹیلی فون پہ رابطے کر رہے ہیں. مسلسل یہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا، جی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جی بی بی کو کچھ نہیں ہوا، بی بی نکل آئی. بی بی کا وہاں پہ تو اس وقت ایکسپائر ہو گئی. یعنی اگر مدد نہ ہوتی، یہ گاڑی بیک اپ والی گاڑی پیچھے ہوتی، ممکن ہے ان کی جان بچ جاتی. اور یہ رائٹ ٹرن جو وہ بھی جو ہے کہ دیکھیں ایک کڑی جو اس کی ملتی سازش کی کہ وہ لیفٹ والا راستہ بند کر دینا، پھر رائٹ پہ مڑنا، پھر رائٹ پہ نکل جانا گاڑی کا آگے، اور پھر ذرا سا موڑ کے بی بی کو اٹیک ہونا، اس وقت تک گاڑی کا غائب ہو جانا، اور پھر یہ کہتے رہنا کہ جی ہاں جی گاڑی بالکل صحیح سلامت ہے. اس کے بعد وہاں زرداری ہاؤس پہنچ جانا. زرداری ہاؤس پہنچنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں پھر تلاش کرتا رہا. یہ اتنی معمولی عورت تھی کہ جو مر گئی اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ جی وہ کہاں ہے اس وقت، کہ جی میں تلاش کرتا، پہلے میں پیمز گیا، پھر میں فلاں ہاسپٹل گیا، پھر میں نے جناب ڈھونڈتے میں RGH پہنچا ہوں. اتنی معمولی عورت تھی. وہاں تو مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ وہاں پتہ لگ رہا تھا کہاں پہ، چینل بتا رہے تھے، تو انہیں یہ گوارا نہیں ہو کہ وہ پہنچے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شکیل آپ اس تھیوری کو رد کرتے ہیں کہ رحمان ملک جب زرداری ہاؤس تک پہنچے تھے تو اس وقت تک انہیں علم نہیں تھا کہ محترمہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ان کو فرحت اللہ بابر نے دراصل زرداری ہاؤس میں بتایا کہ محترمہ پر حملہ ہو چکا ہے. یہ تھیوری آپ رد کرتے ہیں؟ بالکل پتا تھا جی، بالکل پتا تھا. اچھا، بالکل اٹیک کا بالکل اسی وقت پتا تھا. ان کے اندر گواہ جو ہیں موجود ہیں، گاڑی میں اکیلے تو نہیں تھے، باقی سارے گواہوں سے پوچھا جا سکتا ہے کیا انہیں پتا تھا. شکیل مجھے ذرا بریک کی طرف جانے دیجئے. شکیل کی گفتگو سے کافی نکات واضح ہوئے اور شک کے دائرے میں کافی چہرے جو ہے وہ
کھل کر اور نکھر کر سامنے آتے ہیں، مگر اس پورے معاملے کو ایک نئے سرے سے پھر موضوع بحث بنائیں گے۔ وقت ہوا ایک وقفے کا، لوٹتے ایک وقفے کے بعد۔